لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. معزز و مکرم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگوں نے 25ویں نماز تراویح ادا کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آج خاص طور سے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، مکمل سورہ یوسف کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے اور سورہ رات کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے. چونکہ آج تاقرات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصراً خاکہ، چونکہ تفصیل کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو سحر کا بھی وقت ختم ہو جائے، لہذا نہایت اختصار کے ساتھ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہر گوشہ کا علم ہو جائے اور ہمارے لیے کچھ نصیحت کی باتیں بھی ہوں، میں انہی خاکہ کو پیش کرنا چاہوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کہا گیا. کریم کا بیٹا، شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ابن الکریم کیوں کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام؟ اور ایک بار نہیں، ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم حدیث کے الفاظ ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد شخص ہے جن کا باپ، جن کا دادا، جن کا پردادا سب کے سب نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام. تو اسی لیے کہا کہ میں ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. خود حضرت یوسف علیہ السلام نبی، والد نبی، دادا نبی، پردادا نبی. اسی وجہ سے 4 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں. اور یہ قصہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ بناوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی اور حقیقتاً ایک قصہ ہے جو گزرا ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جس قصہ کو ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. اب قصہ اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے. قصہ بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب العالمین ہے. اور بہترین قصہ اللہ رب العالمین نے بتایا. گویا کہ قصہ کو بیان کرنا، اگر قصہ کتاب و سنت سے ثابت ہے تو یقیناً یہ قصہ بیان کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ اللہ خود بیان کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی قصے احادیث کے اندر بھی بیان کیے ہیں. قصہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کو علم ہے کہ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب سے کہہ رہے ہیں، رات میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، حالت نیند میں انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہا. خواب کیا ہے؟ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں.
اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر آخر میں اللہ رب العالمین نے بتائی اس سورہ کے آخر میں. یہاں پر کہا حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا اللہ رب العالمین کو عہدہ اور مقام عطا فرمانے والا ہے. لہذا قال یا بنی لا تقصص رؤیک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اس خواب کو اپنے بھائیوں میں نہیں بتانا، بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو جو اچھے عالم ہوتے ہیں ان کے سامنے اس خواب کو بیان کرنا چاہیے. اچھا خواب اگر دیکھ رہا ہے تو یہ بیان کرنا چاہیے، جو عالم کے اندر تعبیر کا علم ہو اسے بیان کرنا چاہیے، عوام کو بولنا نہیں چاہیے. اور اگر برا خواب اس نے دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، اسے کسی لوگوں میں بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کوئی برے خواب جو ہے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اللہ رب العالمین تیرے رب نے تیرا رب تجھے انتخاب کر لے گا، چن لے گا اور خواب کی تعبیر تجھے بتائے گا اور اپنی نعمت کو پوری کرے گا. یعنی تجھے بھی ایک بڑا عہدہ اللہ رب العالمین بتانے والا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ اپنے بھائیوں میں بیان کر دی، اور بعض مفسر چونکہ چھوٹے تھے، بہت زیادہ بڑے بھی نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا کنٹرول اللہ رب العالمین کرتا ہے. لہٰذا تمام اولاد میں ہم اور آپ انصاف کریں گے، لیکن دلی میلان کسی اور کی طرف زیادہ ہو تو یہ قابل ملامت نہیں ہے، قابل نفرت نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن بے انتہا اور سب سے زیادہ جو محبت کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ان لوگوں نے بنائی، ان کے باقی بھائیوں نے، اور کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارے باپ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین نام کہا جاتا ہے، کہا کہ ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہماری جماعت بھی بڑی ہے، ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم 10 بھائی ہیں، ہماری جماعت بھی بڑی ہے، ہمارے باپ تو بڑی گمراہی میں ہیں، ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے. بہرحال اب محبت کو پانے کے لیے ان بھائیوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ بات انہوں نے کہی کہ اقتلوا یوسف ابطرحوا ارضا، کہ یوسف کو کیا کرو، قتل کر دو، یا تو دوسرا اسے دور کی زمین پر چھوڑ دو، اتنے دور میں لے جا کر چھوڑ دو کہ وہاں سے یوسف آ ہی نہ سکے. یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کے چہرے تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے، وتکون من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم اچھے لوگ بن جاؤ گے، توبہ استغفار کر لو گے. ایک غلط کام کرنے کے بعد ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ چلو ایک غلط کام کر لیتے ہیں، حالانکہ غلط کام کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، لیکن سوچنا دل کے اندر کہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم استغفار کر لیں. تو یہی سوچ ان لوگوں میں آئی اور کہا کہ ہم یوسف کو اپنے باپ سے دور کر دیں، چاہے قتل کے طور پر ہو یا دور کی زمین پر چھوڑ کر، پھر ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے. قال قائل منهم، انہی میں سے ایک نے کہا، یعنی ان بھائیوں میں سے کوئی ایک اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو. پھر کیا کرنا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. یوسف کو کیا کرو، ایک گہرا اور اندھیرا تاریکی کنواں میں ڈال دو تاکہ اسے مسافر لوگ لے جائیں، اگر تم کرنے ہی والے ہو ایسا.
اگر یوسف کو جدا ہی کرنا چاہتے ہو تو قتل مت کرو، دور کی زمین پر مت چھوڑو، بلکہ ایک گہرا کنواں میں ڈال دو اگر تم یوسف کو الگ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے ان میں متفقہ طور پر پاس ان لوگوں نے کر لیا۔ اب پاس کرنے کے بعد اب سب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ یوسف کو نہیں بھیجتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے لیے یا ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں؟ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، چونکہ جو جس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے زبان میں بہت میٹھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، تو پھر آپ کیوں ہمارے ساتھ چھوڑتے نہیں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ کھائیں گے کھیلیں گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے فوراً کہا کہ دیکھو مجھے ممکن ہے کہ یوسف کو تم غفلت میں رہ کر کے کہیں جنگلوں میں لے جاؤ اور بھیڑیا، چیتے اور شیر آ کر کے اسے کھا جائے، تو مجھ سے غافل رہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہم اتنے طاقتور جوان ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم نکما ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اجازت مل گئی، یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر وہ لوگ لے کر چلے گئے جنگلوں میں، لے جا کر کے اپنے جو انہوں نے متفقہ طور پر رائے کو پاس کیا تھا، اس رائے پر کو عمل انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی وقت ایک کنواں میں ڈال دی، لیکن اس کی قمیص کو انہوں نے اتار لیا تھا، کرتا کو اتار لیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس وقت وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اے یوسف تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی جو تم سے سلوک کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد تم ان کے سلوک کے بارے میں خود بتاؤ گے اور انہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، اللہ رب العالمین نے بچایا یوسف علیہ السلام کو۔ اب اتفاق سے مصر کے کچھ لوگ اس راستے سے سفر کر رہے تھے، تو وہ لوگ آئے، یا اس سے پہلے اب یہاں پر جو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیے، اب یہ لوگ شام کے وقت وجاءوا اباهم عشاء یبکون، روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی سب اپنے باپ کے پاس آئے۔ اچھا یہ رونا کیسا تھا؟ بناوٹی کا رونا، یہ دلی رونا نہیں تھا، کیونکہ رونا بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں، مصنوعی رونا بھی ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ دعا کرتے کرتے جو ہے مصنوعی روتے ہیں، یہ رونا اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ جو دلی رونا آئے، دل سے جو نکلے، یہ رونا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ بہرحال یہاں پر بناوٹی روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم دوڑ رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھے تھے، اور اچانک ایک بھیڑیا آیا اور آ کر کے اس کو کھا گئے۔ حالانکہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کو جھٹلا دیں گے۔ اور ان کی قمیص کو خون، جھوٹے خون کے ساتھ لایا۔ جھوٹا خون کیسا؟ کہا جاتا ہے، مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ ایک بکرا کو ذبح کیا اور اس کے خون کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا میں رنگ کر دیا اور لایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک نبی تھے، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور یہ جو تم واقعہ بیان کر رہے ہو یہ تو گھڑا ہوا واقعہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا کھاتا تو پہلے آ کر اس کا کرتا کوئی کھولتا نہیں تھا، پہلے اس پر اٹیک کرتا اور اٹیک کرنے کی وجہ سے اس کی قمیص پھٹ جاتی،
لیکن یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی بالکل صحیح سالم تھی۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بناوٹی جو ہے واقعہ پیش کر دیا ہے۔ بہرحال پھر اس راستے سے گزر رہے تھے کچھ لوگ، اور گزرنے کے بعد جب پانی کی ضرورت پڑی اور اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے اوپر آ گئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری یہ بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اس کو سامان سمجھتے ہوئے چھپا لیا، مال تجارت سمجھتے ہوئے، چونکہ غلام کو بیچا جاتا تھا اس دور میں، تو یہ غلام سمجھتے ہوئے اس نے کیا کر لیا؟ چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد اس کو مصر کی سرزمین میں لے جا کر چند درہم کے عوض میں اسے بیچ دیا، کیونکہ جس کو کوئی مفت میں کوئی چیز مل جائے اور اس چیز کے عوض میں بدلے میں کچھ پیسہ بھی آ جائے تو وہی اس کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے اس کو خریدنا نہیں پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، چند درہم کے بدلے اس کو بیچ دیا، چاندی کے چند درہم کے بدلے میں، لیکن اس کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے خریدا، وزیر خزانہ نے خریدا۔ اس وقت وہاں پر جو حکومت چل رہی تھی مصر میں، اس بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید۔ ریان بن ولید اس بادشاہ کا نام تھا، لیکن وہ بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا جو وزیر تھا، وزیر خزانہ، اس نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور لے کر چلا اپنے گھر کی طرف، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کی عزت کرنا، اور ممکن ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا تو اپنی اولاد ہی بنا لیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خرید لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی بتایا گیا کہ پوری خوبصورتی کو اللہ رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ پوری دنیا کی خوبصورتی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور پوری آدھی خوبصورتی کو پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا۔ بہرحال انہوں نے جو بات کہی تھی اس کے خلاف ہو گئی، اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا اور برائی کی طرف ابھارا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا، اللہ رب العالمین نے بچایا۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، یعنی بہت سے دروازے تھے شاہی محل میں لے گئے، اور شاہی محل میں ایک کے بعد دیگر تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ دیکھیے ابواب کا لفظ آیا، باب نہیں، ایک دروازہ نہیں، بہت سے دروازوں کو بند کیا۔ عزیز مصر کی بیوی، عام طور پر جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے بدفعلی کرو، برائی کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اب وہاں سے دروازے سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پیچھے کی طرف سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا، جس کی وجہ سے اس کی قمیص بھی پھٹ گئی، اور ایک دم دروازے، آخری جو دروازہ تھا وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہنچے اور زلیخا بھی پہنچی، اور اچانک اس دروازے کی طرف سے عزیز مصر ادھر سے آئی، وزیر خزانہ آئی۔ اب دیکھیے الٹے چور کو تبال کو ڈانٹے کا معاملہ آیا۔ یہاں پر کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا جو آپ کی بیوی سے برائی کا ارادہ کرتا ہو، یا تو اس کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے یا تو پھر دردناک عذاب دیا جائے، بڑا سخت عذاب دیا جائے، سزا دیا جائے۔ خود سزا کا بھی متعین خود کر رہی ہے، اور حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر کوئی غلط کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس طرح سے کوئی ان کی طرف سے کوئی مطلب پہل ہوئی۔
بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ہے، زلیخا ہے اور زلیخا کا شوہر۔ اب ایک آدمی وہاں پر گواہی دیتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ شہد شاہد من اہلہا، ایک شخص نے، لیکن اہلہا یعنی اس عورت کی طرف سے، زلیخا کی طرف سے ایک آدمی گواہی کیا دیتا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر قمیص اس کی پیچھے طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ پھر جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ قمیص کا جو ہے پچھلا حصہ پھٹا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اس وقت جو مالک یعنی عزیز مصر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا کہ دیکھو یہ تمہاری چال ہے، تمہاری سازش ہے، اور یقیناً تمہاری سازش بہت بڑی ہے۔ عورتوں کے لیے کہا یوسف اعرض عن ھذا، پھر یوسف سے کہا کہ اے یوسف اس بات کو کہیں نہیں کہنا، چونکہ عزیز مصر کی بیوی کا اگر واقعہ ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انک کنت من الخاطئین، تم کیا ہو گنہگار میں سے ہو۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے، قید خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن قید خانہ میں دو شخص بھی آتے ہیں جنہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، اور اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، کہاں؟ قید خانے میں، چونکہ ایک مومن جو ہوا کرتا ہے، مومن کا ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے میں یا اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچانے میں گزرنا چاہیے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، یا یہاں تک کہ قید خانہ میں بھی ہو، تو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا وقت یا اس کا لمحہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے گزرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ایک نے خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ روٹیاں بنا رہا ہے اور اپنے سر کے اوپر رکھ رہا ہے، پرندے آ کر اس کے کھا کر جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دیا اور کہا، اور جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، کہا کہ دیکھو تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، تمہارے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور پھر خواب کی تعبیر بتایا کہ دیکھو تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کے قریب میں رہے گا اور اسے شراب پلائے گا، اور دوسرا جو شخص ہوگا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، لٹکایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اچانک بادشاہ یہ وقت خواب دیکھتا ہے۔ اب جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بھی خواب عجیب و غریب ہے۔ وہ خواب کیا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ایسے گھاس کو دیکھ رہا ہے بادشاہ کہ جو بالکل خشک ہے، اور 7 بالیوں کو دیکھ رہا ہے جو بالکل کیا ہے، تر و تازہ ہے۔ پھر اس کے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں کہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب لوگ جاتے ہیں بلانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی انگلیاں کاٹتی تھی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو، ان سے جب حالات پوچھے گئے تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی بھی کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور میں ہی گناہ گار ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال
بہت زیادہ بارش ہوگی جس میں اناج بہت زیادہ ہوں گے، اور پھر اگلے جو 7 سال ہوں گے یہ قحط سالی کے ہوں گے، لہٰذا تم اچھے طریقے سے ان غذاؤں کو، ان اناج کو کنٹرول کر کے رکھنا اور پھر کھانا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خاص اس وقت کے جو بادشاہ ہے انہیں بلا لیا جاتا ہے، اور بلا لیتے ہیں۔ بلا لینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرا وزیر خاص بن جاؤ، میرا مشیر خاص بن جاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے جب آپ نے اپنا قریب میں بلا لیا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ دیکھیے کوئی عہدہ اسلام میں مانگ کر لینا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ اگر میں اس عہدہ کو نہیں لوں تو پھر آنے والے جو 7 سال ہوں گے یہ 7 سال لوگوں کے لیے، مصر کے لیے بہت بھوکمری کے سال ہوں گے، اور ابھی جن کے ہاتھ میں یہ حکومت ہے اور وزارت ہے یقیناً یہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مان لیا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق پھر اللہ رب العالمین نے خوب بارش برسایا، جس کی وجہ سے بہت سارے اناج اگے، اور بہت سارے 7 سال کے بعد پھر جو ہے قحط سالی آ گئی۔ پھر یہ قحط سالی جب ہوئی تب مصر سے کنعان، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب اور بہت کوئی ان کے بھائی سب رہا کرتے تھے، وہاں بھی یہ قحط سالی پھیل گئی، اور لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو مصر میں ایک بادشاہ ہے، وزیر خزانہ ہے، جو تمہیں اس طریقے سے اناج کو بیچتا ہے۔ یہاں سے لوگ گئے، 1 بار 2 بار 3 مرتبہ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاص بھائی بنیامین تھے اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانہ کے طور پر رکھ لیا، اور پھر آخر میں ان کا بڑا بھائی بھی وہاں پر رہ گئے۔ میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بھی وہاں پر رہ گئے۔ پھر بھائی بھی رہنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو حضرت یوسف بھی غائب ہے، بنیامین بھی غائب ہے، اور میرا بڑا بیٹا بھی غائب ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو ایک ساتھ لائے گا۔ پھر آخر میں جب وہ بھائی سب جاتے ہیں، بھائی سب جانے کے بعد عزیز مصر سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا عرض کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اپنی شکایت کو عرض کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزاجہ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اپنے بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، لیکن بھائی سب یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک مری پہنچی ہے، ہمارے گھر کے لوگ پریشان حال میں مبتلا ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہمیں اناج دیں گے اور اپنی طرف سے کچھ اور بھی زیادہ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام معلوم تھا کہ میرے باپ بھی پریشان حال میں مبتلا ہے، میرے بھائی بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کرتوت کیا ہے؟ تم یقیناً جاہل ہو، نادان ہو۔ قالوا، تب ان لوگوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی گناہ گار ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اس قمیص کو لے کر جاؤ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ کہا کہ اسے لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے باپ کی بینائی کو بھی واپس کر دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ
مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اپنے عرش پر، اپنے کرسی پر بیٹھاتے ہیں، اور تمام کے تمام بھائی سجدے میں گر پڑتے ہیں، جو 11 بھائی تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے باپ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی 40 سال پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا بچپنے میں، اور پھر آج 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر مکمل ہو رہی ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک اونچا مقام عطا کیا، اور اونچا مقام اگر اللہ عطا کرنا چاہے تو دنیا والے مل کر کے اس کو چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خاص علم عطا کیا تھا، اور علم ایک ایسی قوت ہے، علم ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے سے ایک انسان مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں کس چیز نے داخل کیا، تو آپ یقیناً جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں داخل کیا۔ لیکن جب قید خانہ سے نکالنے کی باری آئی تو کس چیز نے نکالا، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، علم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نکالا۔ تو یقیناً علم جو ہماری اولاد کے لیے ہتھیار ہے، ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، آج امت مسلمہ اس علم سے بہت پیچھے ہے، کیونکہ یہ علم مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ علم سے جڑیں اور علم کو ذریعہ نجات سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جہالت سے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نجات دے، اور اللہ رب العالمین جو ایام بچے ہوئے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔